ذرا ایک لمحے کے لیے ایک ایسے انسان کا تصور کریں، ایک ایسا دماغ جس نے کائنات کے سب سے پیچیدہ رازوں کو الجھنے سے پہلے ہی سلجھا لیا ہو۔ یعنی ہم کسی عام سائنسدان کی بات نہیں کر رہے۔ ہاں نا، جس نے کشش ثقل دریافت کی ہو، مطلب گریوٹی کے قوانین۔ ہم سائنس کی دنیا کے ایک ایسے ستارے کی بات کر رہے ہیں جس کی ریاضی میں اور فزکس میں مہارت کا صدیوں تک کوئی ثانی نہیں رہا۔ میرا مطلب ایک ایسا انسان جس نے کیلکولس جیسی پیچیدہ چیز ایجاد کر لی۔ سر آئزیک نیوٹن، ایک ایسا نام جس نے واقعی انسانیت کو کائنات دیکھنے کا ایک نیا چشمہ دیا۔ ان کی ذہانت پر تو بھائی تاریخ میں کبھی کوئی سوال اٹھایا ہی نہیں جا سکتا۔ بالکل، لیکن کہانی میں اصل موڑ یہاں آتا ہے۔ یہی آئزیک نیوٹن، جس کا دماغ ستاروں کی چال سمجھ سکتا تھا، جب وہ 18ویں صدی میں اسٹاک مارکیٹ میں قدم رکھتا ہے تو ساؤتھ سی کمپنی نامی ایک اسٹاک میں اپنا پیسہ لگاتا ہے۔ اچھا، اور پھر کیا ہوا؟ میں نے سنا ہے یہ کافی مشہور واقعہ ہے۔ ارے شروع میں تو اسے منافع ہوتا ہے، لیکن پھر جب پورے انگلینڈ میں اس اسٹاک کا جنون پھیلتا ہے تو نیوٹن بھی ہجوم کے پیچھے بھاگتے ہوئے، مطلب مکمل طور پر جذبات کے بہاؤ میں آ کر اپنا ایک بہت بڑا سرمایہ اس میں ڈال دیتا ہے، اور نتیجہ وہ اپنا تقریباً سارا پیسہ ڈبو بیٹھتا ہے۔ واہ، یعنی اتنا بڑا جینیس اور اتنا بھاری نقصان۔ ہاں بالکل، تاریخ بتاتی ہے کہ آج کے دور کے حساب سے وہ لاکھوں ڈالرز کا نقصان تھا۔ اس کے بعد نیوٹن نے ایک بہت کمال کا جملہ کہا تھا کہ میں ستاروں کی حرکت کا حساب تو لگا سکتا ہوں، لیکن انسانوں کے پاگل پن کا نہیں۔ یہ ایک بہت گہری اور حیران کن تاریخی حقیقت ہے، اور یہیں سے ہم آج کی اس گفتگو کے بالکل مرکز میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، جب بھی ہم اسٹاک مارکیٹ یا سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ بس نمبروں کا، ریاضی کا یا بہت زیادہ آئی کیو کا کھیل ہے۔ صحیح۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو جتنا ذہین ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ پیسہ بنائے گا۔ نفسیات، ان کے ڈر اور ان کے لالچ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی الجھن کو، میرا مطلب ہے اسی نفسیاتی دھند کو صاف کرنے کے لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی کتاب کے صفحات کھنگالیں گے جسے دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ویلیو انویسٹنگ کی بائبل کہا جاتا ہے۔ دی انٹیلیجنٹ انویسٹر۔ بالکل، بینجامن گرہم کی 1949 میں شائع ہونے والی کتاب دی انٹیلیجنٹ انویسٹر۔ آج بھی وارن بفیٹ جیسے ارب پتی اس کو سرمایہ کاری کی تاریخ کی سب سے بہترین کتاب مانتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان مشکل تصورات کو عام فہم انداز میں سمجھیں، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ روزمرہ کے مارکیٹ کے ہنگاموں سے بچ کر ایک باشعور فیصلہ کر سکیں۔ اس کتاب کی جو بات مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ گرہم کا ذہانت کو دیکھنے کا زاویہ ہے۔ مطلب گرہم کے نزدیک ایک ذہین سرمایہ کار ہونے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کا آئی کیو کتنا ہے یا آپ نے فائنانس میں کون سی ڈگریاں لے رکھی ہیں۔ تو پھر ان کے نزدیک ذہانت کیا ہے؟ ان کے مطابق ذہانت دراصل آپ کے کردار کی مضبوطی ہے، آپ کا صبر ہے، اور جب باقی سب گھبرا رہے ہوں تو اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اگر ایک عام انسان اپنے اندر یہ جذباتی ڈسپلن پیدا کر لے تو وہ نیوٹن جیسے جینیس انسان سے بھی زیادہ کامیاب سرمایہ کار بن سکتا ہے۔ ارے ایک منٹ، مجھے یہاں آپ کو روکنے دیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ایک ذہین انسان کیسے بننا ہے یا کون سے سٹاکس خریدنے ہیں، ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہم جس چیز کو سرمایہ کاری سمجھ رہے ہیں کیا وہ واقعی سرمایہ کاری ہے بھی؟ ہاں، یہ بہت ضروری سوال ہے۔ کیونکہ آج کل تو کوئی شخص کرپٹو کرنسی میں پیسہ ڈال دے یا کسی دوست کے کہنے پر کوئی بھی شیئر خرید لے تو وہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ یہی تو، یہ بہت بنیادی فرق ہے جو زیادہ تر لوگ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گرہم نے اپنی کتاب میں انتہائی سختی سے سرمایہ کاری اور سٹہ بازی یعنی قیاس آرائی کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہے۔ ان کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے کسی مالی فیصلے کو سرمایہ کاری کہنا چاہتا ہے تو اسے 3 سخت شرائط پر پورا اترنا ہوگا۔ اچھا، وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے مکمل تجزیہ، یعنی کیا آپ نے اس کمپنی کے کھاتے دیکھے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کاروبار اصل میں کیسے کام کرتا ہے؟ دوسری شرط ہے اصل سرمایے کا تحفظ، یعنی کیا آپ نے اس طرح پیسہ لگایا ہے کہ آپ کی اصل رقم ڈوبنے کا خطرہ کم سے کم ہو؟ اور تیسری؟ اور تیسری شرط ہے ایک مناسب اور حقیقت پسندانہ منافع کی امید۔ اگر آپ کا فیصلہ ان تینوں شرائط پر پورا نہیں اترتا تو گراہم کے نزدیک آپ سرمایہ کار نہیں ہے، آپ صرف سٹہ بازی کر رہے ہیں یا سیدھے الفاظ میں جوا کھیل رہے ہیں۔
मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या ये थोड़ा ज़्यादा रुवायती या पुराना सोचने का अंदाज नहीं है? मतलब अगर कोई शख्स रोज़ाना मार्केट में बैठता है, वो देखता है कि पिछले कुछ दिनों से एक मखसूस स्टॉक की कीमत मुसलसल ऊपर जा रही है, एक ट्रेंड बना हुआ है, वो उस ट्रेंड के पीछे चलकर शेयर्स खरीदता है और वाकई मुनाफा कमा लेता है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो क्या मार्केट के बहाव के साथ चलना इतना ही बुरा है? लोग तो इससे लाखों कमा रहे हैं। देखें, यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या कलील मुद्दती यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड से पैसा बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन क्या आप उसे अगले 10 या 20 साल तक मुसलसल कर सकते हैं? रियाजियाती तौर पर यह नामुमकिन है। सही। ग्रैहम समझाते हैं कि सट्टाबाजी या ट्रेंड्स के पीछे भागना आपको वक्ती तौर पर खुशी दे सकता है, लेकिन लंबी मुद्दत में ये तरीका आपकी दौलत को खा जाएगा। क्योंकि जब आप ट्रेंड्स पर पैसा लगाते हैं तो आप उस कंपनी की असल मालियत पर नहीं, बल्कि उस उम्मीद पर पैसा लगा रहे होते हैं कि कल कोई दूसरा शख्स आकर आपसे भी ज्यादा कीमत पर ये शेयर खरीद लेगा। हाँ, उसे तो शायद ग्रेटर फूल थ्योरी कहते हैं ना? जी बिल्कुल, ग्रेटर फूल थ्योरी, यानी ये उम्मीद कि मुझसे भी बड़ा कोई बेवकूफ़ आएगा जो इसकी ज्यादा कीमत देगा। इसीलिए ग्रैहम कहते हैं कि अगर आपको सट्टाबाजी का शौक है भी तो अपने कुल सरमाए का 10% से ज्यादा इसमें मत डालें। इसे एक अलग मेड मनी अकाउंट में रखें और इसे अपनी असल सरमाएकारी के साथ कभी मत मिलाएं। वाह, मुझे इस पर एक मिसाल याद आ रही है, और जरा बताइएगा कि क्या मैं उससे सही समझ रहा हूँ? सट्टाबाजी करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी कैसीनो में जाएं और रूलेट के घूमते हुए पहिए पर सुर्ख या काले रंग पर पैसे लगा दें। हाँ हाँ बिल्कुल। वहां आपकी किस्मत का फैसला चंद सेकंड्स में हो जाता है और आपका सारा कंट्रोल किस्मत के हाथ में होता है। इसके बरक्स सरमायाकारी करना एक जरी जमीन खरीदने के मुतरादिफ है। आप पहले वहां की मिट्टी का लेबोरेटरी से तज्जिया करवाते हैं, पानी की दस्तयाबी चेक करते हैं, ये देखते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, फिर बीज बोते हैं कमाल की मिसाल है। और फिर फसल के उगने और पकने का महीनों तक सब्र से इंतजार करते हैं। आप रोजाना जाकर जमीन तो नहीं खोदते ये देखने के लिए कि बीज कितना बड़ा हुआ। ये बिल्कुल दुरुस्त तशबीह है। और अगर हम इसी ज़रई ज़मीन की मिसाल को आगे बढ़ाएं तो चूंकि खेती-बाड़ी या सरमायाकारी का असल ताल्लुक वक्त और सब्र से है, तो यहाँ एक मंतिकी सवाल खड़ा होता है। वो क्या? वो ये कि भई एक आम इंसान जिसकी अपनी नौकरी है, फैमिली है, वो कितना वक्त इस तज्जिए और मिट्टी की जांच पड़ताल पर लगा सकता है? इसी मेहनत और वक्त की बुनियाद पर ग्राहम ने सरमायाकारों को 2 अक़साम में तकसीम किया है। और याद रखें, ये तकसीम इस बुनियाद पर हरगिज़ नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है या किसकी उम्र क्या है, बल्कि सिर्फ इस बुनियाद पर है कि आप कितना वक्त और कितनी मेहनत देने को तैयार हैं। ठीक है, तो फर्ज करें मैं वो इंसान हूं जो सुबह 9 से 5 बजे तक दफ्तर में होता है। मुझे रात को सुकून की नींद चाहिए। मैं सारा दिन स्क्रीन पर लाल और हरे रंग के नंबर ऊपर नीचे होते नहीं देखना चाहता। तो मेरे लिए क्या हिकमत अमली है? ग्राहम ऐसे शख्स को डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। ये वो शख्स है जो अपनी ज़हनी आज़ादी को सबसे ऊपर रखता है। ऐसे सरमायाकार के लिए ग्राहम का मशवरा बहुत सीधा सा है। वो कहते हैं कि आप अपना सरमाया 2 हिस्सों में बांट दें। 50% पैसा बॉन्ड्स में लगाएं। अच्छा, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा वाजे कर दूं कि बॉन्ड्स का सादा मतलब ये है कि आप किसी मुस्तहिकम हुकूमत या बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी को अपना पैसा उधार दे रहे हैं, जिस पर वो आपको एक फिक्स्ड यानी मुकर्ररा और महफूज मुनाफा देते हैं। इसमें खतरा बहुत कम होता है। बिल्कुल सही समझाया आपने। और जो बाकी 50% पैसा है वो आप स्टॉक्स यानी हिस्सों में लगाएं। और क्या ये 50-50 का तनासुब पत्थर पर लकीर है? इसे बदला नहीं जा सकता? नहीं नहीं, मार्केट के हालात के मुताबिक इसे 25% और 75% के दरमियान आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए असल चैलेंज ये है कि वो स्टॉक्स कौन से खरीदे। ग्राहम कहते हैं कि इसे ऐसी 10 से 30 बड़ी, बहुत मुस्तहिक और पुरानी कंपनियों का इंतखाब करना चाहिए जिनका रिकॉर्ड बेहतरीन हो। बेहतरीन रिकॉर्ड से उनकी क्या मुराद है? ऐसी कंपनियां जो पिछले 20 सालों से मुसलसल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी मुनाफा बांट रही हों और कम से कम पिछले 10 सालों से नुकसान में ना गई हों। 20 साल तक मुसलसल मुनाफा देना? भाई ये तो बहुत कड़ी शर्त है। इसका मतलब है कि उन कंपनियों ने पिछली 2 दहाइयों की जंगें, माशी बहरान, आलमी वबाएं सब कुछ बर्दाश्त किया और फिर भी मुनाफा दिया। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो
کسی عام انسان کے لیے ایسی 30 کمپنیاں ڈھونڈنا اور پھر ان کا حساب رکھنا بھی ایک بہت بڑا سردرد ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے آج کے جدید دور میں ڈیفینسو سرمایہ کار کے لیے زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ آج ہمیں انڈیکس فنڈز کی سہولت میسر ہے۔ انڈیکس فنڈ کا مطلب ہے ایک ایسی ٹوکری جس میں مارکیٹ کی سب سے بڑی اور مستحکم کمپنیوں کے شیئرز ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی مجھے خود سے وہ 30 کمپنیاں نہیں چننی پڑیں گی؟ بالکل نہیں، آپ کو الگ الگ 30 کمپنیاں نہیں چننی پڑتی۔ آپ بس اس ایک ٹوکری میں پیسہ لگاتے ہیں اور آپ کا پیسہ خود بخود ان تمام کمپنیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت طاقتور ہتھیار ہے جسے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کہتے ہیں۔ ڈالر کاسٹ ایوریجنگ سننے میں بہت تکنیکی لفظ لگتا ہے۔ اس کے پیچھے کا حساب کتاب، میرا مطلب ہے اس کی ریاضی کیسے کام کرتی ہے اور یہ مجھے نقصان سے کیسے بچاتی ہے؟ دیکھیں، فرض کریں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ ہر مہینے $100 مارکیٹ میں لگائیں گے۔ اب مارکیٹ چاہے اوپر ہو یا نیچے، آپ نے یہ $100 لگانے ہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں کسی کمپنی کے شیئر کی قیمت $10 ہوتی ہے تو آپ کے $100 میں آپ کو 10 شیئرز مل جاتے ہیں۔ صحیح، 10 ضرب 10 100 ہو گیا۔ بالکل۔ پھر اچانک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے اور اس شیئر کی قیمت گر کر $5 ہو جاتی ہے۔ عام انسان اس وقت ڈر کر بھاگ جاتا ہے، لیکن آپ کا میکینزم تو آٹو پر ہے۔ اب جب آپ اپنے $100 لگاتے ہیں تو آپ کو 10 کے بجائے 20 شیئرز ملتے ہیں۔ ارے واہ، مطلب آپ خود بخود مہنگے داموں کم شیئرز اور سستے داموں زیادہ شیئرز خرید رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، آپ کو مارکیٹ کی ٹائمنگ کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ تو واقعی کمال کا طریقہ ہے۔ مطلب ڈیفینسو سرمایہ کار تو ایک ایسے مسافر کی طرح ہو گیا جو جہاز کو آٹو پائلٹ پر ڈالتا ہے، سیٹ بیلٹ باندھتا ہے اور کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن فرض کریں میں ذرا ضدی قسم کا انسان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں مارکیٹ سے زیادہ منافع کماؤں، میں محنت کرنے کو تیار ہوں، میں راتوں کو جاگ کر کمپنیوں کی بیلنس شیٹس پڑھنے کو تیار ہوں۔ کیا گراہم مجھے کوئی راستہ دکھاتے ہیں یا ان کے نزدیک ہر قسم کا رسک لینا منع ہے؟ نہیں، منع بالکل نہیں ہے۔ یہاں گراہم سرمایہ کار کی دوسری قسم متعارف کرواتے ہیں جسے وہ انٹرپرائزنگ انویسٹر کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیسی غلط فہمی؟ یہ کہ انٹرپرائزنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے انتہائی خطرناک کمپنیوں میں پیسہ لگا دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو زیادہ وقت اور محنت دینے کو تیار ہیں۔ یہ وہ پائلٹ ہے جو مینول فلائٹ اڑاتا ہے تاکہ وہ ہر ہوا کے دباؤ سے فائدہ اٹھا سکے۔ یعنی وہ محنت زیادہ کرتا ہے۔ جی، انٹرپرائزنگ انویسٹر مارکیٹ میں وہ سستے سودے تلاش کرتا ہے جنہیں عام لوگ ڈر کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال نیٹ حکمت عملی کی دی گئی ہے۔ یہ نیٹ حکمت عملی ریاضیاتی طور پر کیسے کام کرتی ہے؟ مجھے تھوڑا آسان کر کے بتائیں۔ اسے یوں سمجھیں، فرض کریں ایک کمپنی ہے جو جوتے بناتی ہے۔ اگر آج وہ کمپنی اپنا کام مکمل طور پر بند کر دے اور اس کے پاس جو کیش پڑا ہے، جو فیکٹری میں تیار جوتے پڑے ہیں، ان سب کو بیچ دے اور اس کے ذمے جو بھی قرضے ہیں وہ سارے قرضے بھی ادا کر دے۔ ٹھیک ہے، سارا حساب کلیئر کر دیا۔ بالکل۔ تو اس سب کے بعد بھی اس کے پاس جتنا پیسہ بچے گا وہ رقم اس کمپنی کے سٹاک مارکیٹ میں موجود کل قیمت سے بھی زیادہ ہو۔ یعنی مارکیٹ اس کمپنی کو اتنے برے حالات میں دیکھ رہی ہے کہ وہ اسے اس کی بند ہونے کی قیمت سے بھی سستا بیچ رہی ہے۔ یہ وہ سستے سودے ہیں جنہیں ڈھونڈنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بیلنس شیٹس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ ارے ایک منٹ رکیں، مجھے یہاں ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ جی بتائیں۔ پڑھتے تھے آج ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، وال سٹریٹ کے پاس ایسے سپر کمپیوٹرز اور الگوریتمز ہیں جو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مارکیٹ کا سارا ڈیٹا پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا آج کے دور میں، میرا مطلب ہے کیا کسی عام انسان کے لیے یہ ممکن بھی ہے کہ وہ کمپیوٹرز کو ہرا کر ایسے سستے اور خفیہ سودے ڈھونڈ نکالے؟ کیا آج کے دور میں گراہم کا یہ طریقہ فرسودہ نہیں ہو گیا؟ آپ کا اعتراض بالکل جائز ہے، اور یہ سوال بہت سے جدید تجزیہ کار بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آج سستے نیٹ سٹاکس ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ مارکیٹ بہت حد تک ایفیشنٹ ہو چکی ہے۔ لیکن اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ کمپیوٹرز اور الگوریدمز بھی تو انسانوں نے ہی پروگرام کیے ہیں نا؟ ہاں یہ تو ہے۔ ان میں بھی تو انسانی خوف اور لالچ کی کوڈنگ شامل ہے۔
جب کوئی بڑا معاشی بحران آتا ہے یا اچانک کوئی عالمی وبا پھیلتی ہے تو یہ کمپیوٹرز اور بڑی بڑی مالیاتی کمپنیاں بھی پینک کا شکار ہو جاتی ہیں اور اچھے خاصے مستحکم کاروبار کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے لگتی ہیں، اور وہیں پر ایک محنتی اور جذباتی طور پر مضبوط انٹرپرائزنگ انویسٹر ان خامیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ صحیح، مطلب مشینیں ڈیٹا پروسیس کر سکتی ہیں لیکن ان کے پاس صبر اور حوصلہ نہیں ہے۔ اور اسی صبر سے مجھے یاد آیا کہ چاہے آپ ڈیفینسو سرمایہ کار ہوں یا انٹرپرائزنگ، اگر میں ایک عام انسان کے طور پر سن رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ڈر ہوتا ہے۔ کیسا ڈر؟ بھائی میں نے حساب کتاب کر لیا، شیئر لے لیا، لیکن جب میں صبح اٹھ کر فون دیکھتا ہوں اور میری جمع پونجی ایک ہی دن میں 40% گر چکی ہوتی ہے تو وہ ڈر بالکل حقیقی ہوتا ہے۔ انسان کا ایک بائیولوجیکل رد عمل ہوتا ہے کہ سب بیچ دو اور بھاگ جاؤ۔ گراہم اس ڈر سے لڑنے کے لیے ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ اور یہیں پر گراہم نے سرمایہ کاری کی تاریخ کا سب سے شاندار اور طاقتور استعارہ پیش کیا۔ وہ مارکیٹ کے اس پاگل پن کو سمجھانے کے لیے ایک کردار بناتے ہیں جسے وہ مسٹر مارکیٹ کہتے ہیں۔ مسٹر مارکیٹ؟ ہاں، فرض کریں آپ کا ایک کاروباری حصہ دار ہے، ایک پارٹنر ہے جس کا نام مسٹر مارکیٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پارٹنر جذباتی طور پر انتہائی غیر مستحکم ہے۔ طبی زبان میں اسے مینک ڈپریسو کہہ لیں۔ یہ ہر روز صبح آپ کے دروازے پر آتا ہے اور آپ کو آپ کے حصے کی ایک قیمت بتاتا ہے۔ وہ ساتھ ہی یہ پیشکش بھی کرتا ہے کہ چاہیں تو اس قیمت پر اپنا حصہ مجھے بیچ دیں یا مجھ سے مزید خرید لیں۔ تو جب اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا $1000 کا حصہ آج $3000 کا ہو گیا۔ بالکل، وہ اتنا پر امید ہوتا ہے کہ وہ حقیقت سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اور جب کچھ دنوں بعد وہ مایوس اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو وہ آ کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، میں آپ کا $1000 کا حصہ صرف $300 میں خرید سکتا ہوں۔ واہ، کیا ڈرامہ ہے! گراہم ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ مسٹر مارکیٹ قلیل عرصے میں ایک ووٹنگ مشین کی طرح ہے جو صرف یہ دیکھتی ہے کہ آج کل کیا چیز مقبول ہے، لیکن طویل عرصے میں مارکیٹ ایک ویئنگ مشین بن جاتی ہے جو اس کاروبار کا اصل وزن، اس کی حقیقی مالیت ناپتی ہے۔ اسکرین پر چلنے والا ٹکر صرف ایک چمکتا ہوا نمبر نہیں ہے، یہ ایک فیکٹری، اس کے ملازمین اور اس کی مصنوعات کی جزوی ملکیت ہے۔ اس بات کو اگر ہم اپنی عام زندگی سے جوڑیں تو یہ کتنا مضحکہ خیز لگتا ہے۔ مطلب فرض کریں آپ نے زندگی بھر کی کمائی سے ایک گھر خریدا ہے، اب ایک پاگل پراپرٹی ڈیلر ہر روز آپ کے دروازے کی گھنٹی بجائے، آج وہ کہے کہ میں اس گھر کی دگنی قیمت دوں گا اور کل آ کر کہے کہ حالات خراب ہیں، میں آدھی قیمت دوں گا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بھائی کوئی بھی باشعور انسان اس پاگل ڈیلر کی روزانہ کی چیخو پکار سن کر اپنے گھر کو آدھی قیمت پر نہیں بیچے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے گھر کی اصل مالیت کیا ہے۔ کیا کمائی کی مثال دی ہے آپ نے! بالکل یہی بات گراہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ مکمل اختیار ہے کہ آپ مسٹر مارکیٹ کی بکواس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں۔ آپ اس کے غلام نہیں ہیں، وہ آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ آپ کا کام صرف اس وقت حرکت میں آنا ہے جب وہ اتنی بے وقوفی والی قیمت لگائے جو مکمل طور پر آپ کے حق میں ہو۔ اور جب ہم حق میں ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کتاب کے سب سے مرکزی اصول پر پہنچتے ہیں جسے سمجھے بغیر یہ ساری گفتگو ادھوری ہے، اور وہ ہے مارجن آف سیفٹی۔ مارجن آف سیفٹی۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ گراہم کے نزدیک پوری سرمایہ کاری کا نچوڑ صرف یہ 3 الفاظ ہیں، لیکن یہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ اگر مجھے مسٹر مارکیٹ سے بچنا ہے تو یہ مارجن آف سیفٹی میری ڈھال کیسے بنے گا؟ مارجن آف سیفٹی کا بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ کسی بھی اثاثے کو اس کی اصل مالیت یعنی انٹرنزک ویلیو سے نمایاں طور پر کم قیمت پر خریدیں۔ سادہ الفاظ میں $1 کی چیز کو 50 سینٹ میں خریدنا۔ اچھا، لیکن ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کتنا ہی بہترین تجزیہ کیوں نہ کر لیں، مستقبل نامعلوم ہے۔ ہم نے کمپنی کی جو ویلیو نکالی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے حساب کتاب میں غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کی ہم نے توقع نہیں کی تھی۔ مارجن آف سیفٹی دراصل اس غلطی کی گنجائش کو برداشت کرنے کا کشن ہے۔ یہ آپ کے سرمایے کو مستقل طور پر ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انجینئرز پل بناتے ہیں۔
وارن بفیٹ اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک پل تعمیر کرنا ہے جس پر سے 10,000 پاؤنڈ وزن کے ٹرکوں نے گزرنا ہے، تو آپ اس پل کی تعمیر میں ایسی گنجائش رکھتے ہیں کہ وہ 30,000 پاؤنڈ کا وزن برداشت کر سکے۔ بالکل صحیح۔ آپ اسے عین 10,000 پاؤنڈ کی گنجائش پر نہیں بناتے، کیونکہ اگر کسی دن کوئی تھوڑا بھاری ٹرک آ گیا یا ہوا کا دباؤ تیز ہوا تو پل گر جائے گا۔ سرمایہ کاری میں بھی آپ کو یہی 30,000 پاؤنڈ والی گنجائش رکھنی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن یہاں میرا ذہن ایک الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ اگر میں اسٹاک مارکیٹ میں 50 سینٹ کی چیز ڈھونڈنے جاؤں گا تو سستی چیزیں تو عام طور پر خراب ہی ہوتی ہیں نا۔ کیا میں مارجن آف سیفٹی کے چکر میں ایسی کمپنیاں تو نہیں خرید رہا جن کا بزنس ماڈل ہی ناکام ہو چکا ہے، جن کی پروڈکٹ کوئی خریدتا ہی نہیں؟ یہ بہت زبردست نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، مارجن آف سیفٹی کا مطلب کچرا یا خراب کمپنیاں خریدنا ہرگز نہیں ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں گرہم کی ذہانت کام آتی ہے۔ گرہم کے نزدیک کسی کمپنی کی اصل مالیت اس کی آمدنی، اس کے اثاثوں اور اس کے ڈیویڈنڈز کی بنیاد پر نکالی جاتی ہے۔ تو پھر اچھی کمپنی سستی کیسے مل جاتی ہے؟ کبھی کبھار مارکیٹ ایک بہت ہی شاندار اور مضبوط کمپنی کی قیمت بھی گرا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ قلیل مدتی مسائل پر حد سے زیادہ رد عمل ظاہر کرتی ہے، جسے ہم ایگزیجریشن کہتے ہیں۔ فرض کریں ایک بہترین کمپنی کی ایک سہ ماہی رپورٹ تھوڑی سی خراب آ گئی تو مسٹر مارکیٹ ڈر کے مارے اس کی قیمت آدھی کر دے گا۔ تو آپ ایک خستہ حال پل نہیں خرید رہے، آپ ایک بہترین پل خرید رہے ہیں جس کی قیمت مسٹر مارکیٹ نے اپنے ڈپریشن کے دورے میں غلط لگا دی ہے۔ واو! تو بنیادی طور پر ہم ان لمحوں کا انتظار کر رہے ہیں جب مسٹر مارکیٹ خوف کا شکار ہو، تاکہ ہم وہ مضبوط کاروبار ڈسکاؤنٹ پر خرید سکیں، اور پھر ہم بس سکون سے انتظار کریں جب تک مارکیٹ کا پاگل پن ختم نہ ہو جائے اور وہ دوبارہ ایک ویئنگ مشین بن کر اس کا اصل وزن نہ ناپ لے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ 1949 میں لکھی گئی کتاب آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ مارکیٹ کے طریقے بدل گئے، ٹیکنالوجی بدل گئی، انٹرنیٹ آ گیا، لیکن انسان کے اندر موجود خوف اور لالچ بالکل نہیں بدلا۔ کامیابی کی کنجی آج بھی یہی ہے کہ روزانہ کی قیمتوں کے شور پر کان نہ دھرے جائیں، کاروبار پر نظر رکھی جائے، ہجوم کے پیچھے نہ بھاگا جائے، اور سب سے بڑھ کر اپنے جذبات پر قابو رکھا جائے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سرمایہ کاری دراصل منافع کمانے سے زیادہ خطرات کو منظم کرنے یعنی رسک مینجمنٹ کی سائنس ہے۔ جب آپ مارجن آف سیفٹی کے ذریعے اپنے نقصان کے راستے بند کر دیتے ہیں تو منافع خود بخود آپ کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو جو لوگ آج کی یہ گفتگو سن رہے ہیں، اگر ہم ان کے لیے اس پورے فلسفے کو سمیٹیں تو بات یہ ہے کہ سرمایہ کاری اسکرین پر چمکتے ہوئے نمبرز پر شرط لگانے کا نام نہیں ہے، یہ حقیقی کاروبار کی ملکیت حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس بات کا تعین کرنا کہ آپ ڈیفینسو سرمایہ کار ہیں یا انٹرپرائزنگ، یہی آپ کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اور پھر مسٹر مارکیٹ کے پاگل پن کو سمجھ کر مارجن آف سیفٹی کے اصول کو تھامے رکھنا، یہی وہ سیدھا مگر مشکل راستہ ہے جو آپ کو صحیح معنوں میں ایک ذہین سرمایہ کار بناتا ہے۔ ایک ایسا راستہ جو نہ صرف آپ کی دولت کی حفاظت کرتا ہے بلکہ سب سے اہم چیز آپ کو رات کی پرسکون نیند اور ذہنی سکون بھی فراہم کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی یہ گفتگو ختم کریں، میں ان تمام لوگوں کے لیے ایک فکری سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو ہمیں سن رہے ہیں۔ اس پر ذرا سوچئے گا، اگر مارکیٹ طویل عرصے میں واقعی ایک ویئنگ مشین بن جاتی ہے جو ہر کاروبار کی اصل مالیت اور وزن ناپتی ہے، تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں پوری دنیا صرف اسکرین پر چلتے ٹرینڈز کو دیکھ کر سرمایہ کاری کر رہی ہے، ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جہاں لاکھوں لوگ صرف ووٹنگ مشین کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور ہائی ٹیک کمپنیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو کیا ہم اس بات کا انتظار نہیں کر رہے کہ جب مارکیٹ ان تمام شور مچاتی کمپنیوں کا اصل وزن ناپنے پر آئے گی تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن لوگوں نے بینجامن گراہم کے ان بنیادی حصولوں کو پرانا اور فرسودہ سمجھ کر بھلا دیا ہے؟ جب کشش شکل کا قانون اپنا کام کرے گا تو کیا تاریخ خود کو ایک بار پھر نہیں دہرائے گی؟ کیا نیوٹن کی طرح وہ لوگ جو صرف ٹرینڈز پر شرط لگا رہے ہیں اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں شکست نہیں کھائیں گے؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔